اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 7 جون 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS چونڈی پورہ زون ماور ضلع کپوارہ آپ سے مخاطب۔ پیارے 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی کتاب کا سبق نیوٹن کا کارنامہ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس سبق کا ایک حصہ پڑھ لیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے نیوٹن کے جو اس نے 3 اصول دیے ہیں پڑھے ہیں، یعنی تیسرے اصول میں اس نے یہ بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ یہ ہم نے کل پڑھا ہے، آج ہم اسے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے، خیال رکھیے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہے۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ پیارے بچوں، نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اس سے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں جو کچھ اس زمانہ میں سائنس کی زبان تھی 3 جلد میں شائع کی، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل کے جانے کا باعث اور آنے والی سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اس سے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا
2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا. اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا. اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی. دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہو نہ صحیح نظام بننے سے بہتر نہیں. آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا. اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا. تو پیارے بچوں، کل ہم نے اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتائے، تو آج بھی کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں. مثال کے طور پر جوار بھاٹا، سمندر کا اتار چڑھاؤ. ارواح، چار، فرار حاصل کرنا، بھاگ جانا. دریافت، کوئی نئی چیز لانا. آشکارا کرنا، واقفیت دینا. بالا تر، سمجھ سے باہر. معلم، پڑھانے والا. دل بھر جانا، اگتا جانا. تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا. راس نہ آنا، پسند نہ آنا. مفہوم، معنی. عروج، کمال، فروغ، ترقی. تجربہ گاہ، جہاں تجربہ کیے جاتے. قائل کرنا، مان لینا. ذہین، چالاک. تسکین، سکون. سد نہ رہنا، خیال نہ رہنا. ریاضی، حساب. باب، دروازہ. عکس کرنا، نکالنا. ناسازگار، ناموافق. خاتمہ کرنا، ختم کرنا. وفات، مرنا. تو پھر کچھ سوالات ہیں. مثال کے طور پر نیوٹن کہاں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب ہے نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوئی. ایک اور سوال ہے نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اس کا جواب ہوگا نیوٹن کے چچا نے اس کے بارے میں کہا کہ کیا تم آوارہ گرد بنو گے یا دنیا کی ذہین ترین انسان؟ ایک اور سوال ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا؟ اس کا جواب ہے 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا. ایک اور سوال ہے نیوٹن کا تیسرا اصول کیا ہے؟ نیوٹن کا تیسرا اصول یہ ہے، یعنی اس نے تیسرے اصول میں یہ بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. ایوری ایکشن از their equal and opposite reaction. سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی تحفہ کیا ملا؟ سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی تحفہ کشش ثقل ملا. یعنی اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا کہ زمین میں کشش ہے. ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا. ایک اور سوال ہے آخری عمر میں نیوٹن کہاں واپس چلا گیا؟ اس کا جواب ہے آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا. تو پیارے بچوں، یہ رہا یہ سبق. کچھ سوال، ایک اور سوال ہے، اس کو آپ گھر پر کیجیے اور یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ان جملوں میں استعمال کریں 5 محاورے. مثال کے طور پر راس نہ آنا، دل بھر جانا. اسی طرح آپ کچھ اور محاورے اپنے اس سبق سے نکالیں گھر میں بیٹھ کر. باقی السلام علیکم.